بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب فرماتا ہے جو لوگ میرے ذکر سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، مجھے یاد کرنے کے بجائے کسی اور کو یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرنے کے بجائے کسی اور کا ذکر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جو میرے ذکر سے رب فرماتا ہے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو رب فرماتا ہے بے شک ہم ان کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ جو ہماری یاد سے اپنے آپ کو روک لے گا، ہمارا ذکر کرنے سے اپنا منہ پھیر لے گا، تو رب فرماتا ہے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تو دنیا میں عذاب آئے گا، جو اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرے گا، تو دنیا میں کیا عذاب آئے گا؟ رب فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اسی بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، جو ہماری یاد سے اپنے آپ کو روک لے گا، منہ پھیر لے گا، زمین پر اس کی زندگی کو تنگ، اور قیامت میں جب وہ آئے گا تو ہم اسے اندھا کر کے، میں 16ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں قیامت میں اسے میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اچھا، جب وہی بندہ قیامت میں اندھا ہو کر اٹھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو زمین پر آنکھوں والا تھا، زمین پر میں ساری چیزیں دیکھتا تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن اے مالک قیامت کا دن ہے، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں زمین پر آنکھوں والا تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، قال كذلك أتتك آياتنا، رب فرمائے گا بے شک اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں اور میری نشانیاں آتی رہی، فنسیتها، جب آیتیں اور نشانی آتی رہی تو تو نے کیا کیا؟ بھول گیا۔ فنسیتها، ان آیتوں کو اور ان نشانیوں کو تو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تیری بھی کوئی خبر نہ لے گا۔ جب تیرے پاس آیتیں آئی، تیرے پاس نشانیاں آئیں، تیرے پاس عذاب کے سلسلے میں تذکرے ہوئے، تو نے سنا، سننے کے بعد ان احکامات کو بھلا دیا،
اس پر عمل نہیں کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تیری بھی کوئی خبر نہ لے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، انسان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب گناہ کا دروازہ میرے لیے کھل گیا۔ ابھی جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں وہ انسان، وہ نوجوان ملوث نظر آتا ہے۔ اور گناہ، آج ہمارے اندر یہ دستور آ چکا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام ہوتا ہے، ہم فٹاک سے ہمارا نوجوان فوراً اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اسی ایک گناہ کے سبب دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ذرہ برابر احساس نہیں۔ ہمارا نوجوان جوانی کی دہلیز پر آتے ہی طرح طرح کے گناہوں میں ملوث، اسے نہ اللہ کا خوف ہے، نہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے اس کا خوف ہے۔ رزق خدا کھایا کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم اپنی جوانی کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا۔ آج یہی جواب اکثر نوجوانوں کی زبان پر ہے، مولانا کیا کروں، میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن مسجد آ نہیں پاتا ہوں۔ مسجد ہر انسان نہیں آتا، جسے اللہ بلاتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہو کہ میں اپنی طرف سے مسجد جاتا ہوں، نہیں، جسے وہ مالک بلاتا ہے وہی بندہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آ کر اس انسان نے یہی کہا حضور میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن میں بچ نہیں پاتا، کوئی ایسی بات بتائیے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا اے بندے تو گناہوں سے بچ نہیں پاتا، میری بات کان کھول کر سن لے، جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، تیرے دل میں کوئی گناہ کرنے کا ارادہ آئے تو اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دینا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا، پھر تو گناہ کرنا۔ اس بندے نے کہا حضرت ابراہیم بن ادھم سے حضور کیسے ہو سکتا ہے، زمین پر جتنا رزق ہے وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، جس اللہ کا رزق کھا رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جس مالک کا دیا ہوا رزق تو کھا رہا ہے، جس سے تو اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اسی کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیرا گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو گناہ سے بچ نہیں پاتا تو ایک کام کرنا، ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ تجھے دیکھتا نہ ہو، ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تجھے دیکھتا نہ ہو۔ اس انسان نے کہا حضرت ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو بے شک باریک باتوں کا بھی جاننے والا ہے، وہ تو باریک باتیں بھی جانتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ زمین پر چلا جاؤں جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو؟ ساری کائنات اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پھر ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آتی جو مالک تجھے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے نافرمانی کرے گا؟ تجھے احساس نہیں ہوتا؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا اگر تو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے پھر بھی تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں گناہ کروں، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ارشاد فرمایا ایک کام کرنا، جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، موت کا فرشتہ آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو اس موت کے فرشتے سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، اس سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ اس انسان نے کہا حضور ملک الموت کس کو مہلت دیتے ہیں؟
کسی کو مہلت نہیں دیتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر انسان کی موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتا ہے. کہ حضور یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم بن ادم نے ارشاد فرمایا اچھا کل قیامت کے دن جب اللہ کے فرشتے تجھے پکڑ کر جہنم میں ڈالتے ہوں، گھسیٹ کر جب تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، تب ان فرشتوں سے کہہ دینا کہ مجھے چھوڑ دو. جب وہ فرشتے جہنم میں ڈالتے ہوں تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے چھوڑ دو. اس انسان نے کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی باتیں میں نے بتائی اس پر نہیں ہو سکتا تو بتا اب کیا کرنا چاہیے. اس انسان نے کہا حضور آپ کی اس نصیحت نے میرے دل کے دریا کھول دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں. حضور اب جب آیا ہوں تو آپ کے پاس بیٹھ کر سچا وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک کوئی گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. نصیحت اس طرح اثر کرتی ہے، آنے والے انسان کو کس طرح سمجھانا. لیکن آج ہمارا نوجوان کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم اپنی نوجوانی کو طرح طرح کے گناہوں میں ایسے ملوث کیے ہوئے ہیں. آج ہمارا نوجوان دیکھ لیں، اگر کسی سڑک پر چلا جائے تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ نوجوان جو جا رہا ہے مسلمان بھی ہے یا کافر ہے. ہم اپنے نوجوان کو باہر سڑکوں پر پہچان بھی نہیں سکتے. آج ہمارے نوجوان کو دیکھ لیں، ہمارے نوجوان سر کے بال کس طرح کٹوا رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو سارے بال کٹوا دو یا پھر سارے بال ایک طرح کے رکھو. یا تو زلفیں رکھو یا پھر سارے بال کٹوا دو، سب ختم کر دو. دو ہی راستے ہیں، یا تو سارے بال کٹوا دو یا سارے بال بڑے کر کے زلفیں رکھ دو. آج ہمارا نوجوان دیکھیں ادھر سے اتنے جینے بال اور اوپر سے دیکھیں اتنے کھڑے کھڑے بال. علماء فرماتے ہیں جو اس طرح سے بال کٹواتا ہے کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں پائے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو جو 500 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پر اگر انسان ہوگا تو 500 سال کی دوری سے اسے جنت کی خوشبو آئے گی. لیکن وہ انسان جو اپنے بال اس طرح کٹواتا ہے، آج ہمارا نوجوان بالوں کو کھڑا کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کریم میں کیسا کیسا اسپرے لگواتا ہے، کیسے کیسے جیل لگواتا ہے. اتنے گندے سے گندے بال وہ لگتے ہیں. وہ اس بات کو سن لے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں پائے گا. کیا اس بات کو سننے کے بعد بھی ہم اپنے بال کو ایسے کٹوائیں؟ داڑھی کو دیکھ لیں. آج ہمارے نوجوان پر کوئی چیز سب سے زیادہ بھاری ہے تو وہ داڑھی رکھنا. عورت جو کمزور ہو کر چوڑیوں کا وزن اٹھا سکتی ہے، ہمارا نوجوان چہرے پر داڑھی کا وزن نہیں اٹھا سکتا. آج لوگ داڑھی جب کٹواتے ہیں تو کہتے ہیں میں داڑھی بنانے جا رہا ہوں. داڑھی بنانے نہیں، تم اپنا چہرہ بگاڑنے جا رہے ہو. اور لوگ یہ سمجھتے میں داڑھی منڈوا دوں گا تو اچھا لگوں گا، خوبصورت دکھوں گا، چکنا لگوں گا، لوگ میرے سامنے متوجہ ہوں گے. دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت انسان کائنات میں ہے تو محمد رسول اللہ ہے. دنیا کا خوبصورت انسان، دنیا کا حسین انسان. اور کیسا حسین؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن پر، حضرت یوسف کے حسن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ حضرت یوسف کا حسن تھا کہ مصر کی عورتوں نے لیمبو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. اور یا رسول اللہ یہ آپ کا حسن ہے کہ آپ کا حسن دیکھ کر صحابہ نے اپنی انگلیاں نہیں، آپ کا حسن دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنوں کو قربان کیا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی. کائنات کا سب سے حسین انسان، کائنات کا سب سے خوبصورت انسان اگر کوئی ہے تو مدینے والے آقا ہیں. اور ان کے چہرے پر بھی داڑھی موجود تھی، ان کے چہرے پر بھی داڑھی موجود ہے.
اب جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میں داڑھی کٹوا دوں گا تو میں خوبصورت لگوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کی بات کے خلاف کوئی انسان کام کرے اور سمجھے کہ میں خوبصورت دکھوں گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں، غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان سرکار بیٹھے ہیں، کوئی ایک ضروری کام آیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ سے اٹھے اور جس جگہ آپ کو جانا تھا سرکار اس راستے پر تشریف لے گئے۔ سرکار اس راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلال آتا ہے۔ سرکار جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، اپنے کاشان اقدس میں آتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار جب واپس آئے تو سرکار کے چہرے پر جلال اتنا تھا کہ غصے کی وجہ سے سرکار کی پیشانی کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور یہ پیشانی کی جو نسیں ہیں وہ بھی پھول جاتی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار کو دیکھا، سرکار جب واپس آئے تو سرکار کے چہرے پر جلال بھی تھا اور اتنا جلال کہ سرکار کی پیشانی مبارک پر وہ نسیں پھلی ہوئی تھی۔ اب کسی صحابی میں ہمت نہیں کہ سرکار سے پوچھے سرکار معاملہ کیا ہے، کس چیز پر آپ کو جلال ہیں۔ کسی صحابی میں ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آپ کے چہرے پر اتنا جلال، آپ اتنے جلال میں آ گئے، آپ کی نسیں جو تھی پیشانی پر وہ بھی پھول گئی، یا رسول اللہ کیا بات ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو جس راستے سے میں جا رہا تھا اسی راستے پر سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا، جس راستے سے میں جا رہا تھا اسی راستے سے سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا، اور جب اس یہودی کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا، اس یہودی کے چہرے پر داڑھی موجود نہیں تھی۔ اے عمر سن لو، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی میں محمد اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی میں محمد اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب وہ لوگ جو داڑھیاں منڈواتے ہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ شیونگ کرواتے ہیں تاکہ میں چکنا لگوں، خوبصورت دکھوں، وہ سوچ لیں سرکار تو فرماتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو میں محمد اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ قبر میں ہم جائیں گے، بولو سب کو جانا ہے قبر میں؟ ہر انسان قبر میں جائے گا۔ اچھا جب ہمیں دفنا دیا جائے گا ہمارا بیٹا بھی ہوگا تو چھوڑ کے چلا جائے گا، باپ بھی ہوگا چھوڑ کے چلا جائے گا، بھائی بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جب مٹی برابر کر دی جائے گی سارے اعزاء اقربا رشتہ دار سب کے سب چلے جائیں گے، ایک ہی آسرا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ ایک ہی آسرا ہے کہ سب تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، سرکار آئیں گے قبر میں۔ اور اگر ہم کفن پہن کر گئے قبر میں اور چہرے پر داڑھی نہ ہوگی، سرکار نے اس وقت قبر میں بھی اپنا منہ پھیر لیا، قبر میں بھی سرکار نے اپنا چہرہ ہم سے گھما لیا۔ یاد رکھیں اللہ اگر ناراض ہے تو سرکار کے وسیلے سے اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہے تو سرکار کے وسیلے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سرکار ہی ناراض ہو گئے، ہمارے نبی ہی ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہ ہمارے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا کا خوبصورت انسان تو اپنے چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ہی امتی ہو کر داڑھی رکھنے سے کتراتے ہیں۔ اور داڑھی بھی یاد رکھیں کچھ لوگ داڑھی ایسی رکھواتے ہیں جو فیشن کے نام کی داڑھی ہوتی ہے، جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ بھی داڑھی منڈوں کے حکم میں ہی آئے گا۔ جو خس کسی داڑھی رکھواتے ہیں ڈیزائن والی، جو چیز سرکار کی سنت تھی ہم نے اس کو مذاق و تماشا بنا دیا، ہم نے اس پر بھی فیشن لا کے کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیں سرکار فرماتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی میں محمد اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ بات سن کر بھی ہمارے دل کی دنیا نہ بدلے، یہ باتیں اور یہ حدیث سن کر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کی حضور آپ قرآن سناتے ہو، آپ حدیث سناتے ہو، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لگتا ہے حضور آپ قرآن اور حدیث سناتے ہو، ہمارا دل سو گیا ہے،
حضرت خواجہ حسن بصری نے سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے انسان تو کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں، اثر نہیں ہوتا، تمہارا دل سو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان سن لے، میں قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں، تیرا دل پر اثر نہیں ہوتا، سن لے تیرا دل سویا نہیں ہے، تیرا دل مر چکا ہے۔ اس لیے کہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے جو دل سوئے ہیں آج میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر یہ بات سننے کے بعد بھی ہمارا دل نہ جاگے تو سمجھ لینا دل سویا نہیں ہے، دل مر چکا ہے۔ اور جب دل مر جاتا ہے تو نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ دیکھ لیں، ہم نے اپنی نوجوانی کو اتنا برباد کر دیا ہے۔ کل کے وہ نوجوان تھے جو اپنی پاک دامنی اپنی جوانی کی حفاظت کرتے تھے، اور جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو پھر بات بن سکتی نہیں۔ ریاضت کے یہی دن ہے، عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ابھی جوانی دی ہے تو اس جوانی کی حفاظت کرو، اس جوانی کی قدر کرو۔ کل کے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے تھے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے تھے، اللہ اسباب بھی بنا دیتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک انسان تھا جو بہت اللہ سے ڈرتا تھا، اپنی عزت کرتا، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا تھا، اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچا کر رکھتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد میں عبادت کرتا، رات ہوتی تو بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک باپ تھا، باپ کی خدمت بھی کرتا، باپ کا پیٹ بھی بھرتا، اللہ کو بھی راضی کرتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ نوجوان اپنی جوانی کی جب وہ حفاظت کرتا تھا، وہ نوجوان کی اپنی جوانی کی حفاظت کا منظر دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول کیا تھا، اس کو آپ اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ وہ نوجوان رات میں عبادت کرنے کے بعد ایک مرتبہ راستے سے جا رہا ہے، اپنے گھر جا رہا ہے، اسی راستے پر ایک حسین اور خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس حسین خوبصورت عورت نے جب اس نوجوان کو دیکھا، اسے اشارہ کیا، وہ نوجوان اللہ سے ڈر کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا دن آیا، اس عورت نے پھر اشارہ کیا، وہ نوجوان پھر آگے بڑھ گیا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، یہاں تک کہ 7 دن گزر گئے۔ 7 دنوں تک وہ عورت خوبصورت اشارہ کرتی رہی، وہ نوجوان آگے بڑھتا گیا۔ 7ویں دن کے بعد اس عورت نے جب اشارہ کیا، وہ نوجوان کا قدم پھسلا اور وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ نوجوان مرد اور نوجوان عورت گناہ میں مبتلا ہو، اس سے پہلے اس نوجوان کے دل و دماغ میں اللہ کی ایک آیت آ گئی، قرآن کی ایک آیت، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک رب ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور پھر شیطان جب کبھی ان پر حملہ کرتا ہے تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان انہیں چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ ابھی وہ نوجوان مرد وہ نوجوان عورت کے قریب جا رہا تھا، گناہ کرنے کا ارادہ ابھی دل و دماغ میں آیا تھا، ابھی گناہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، گناہ کیا نہیں تھا، ابھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ فوراً اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ آیت جیسے اس کے دل و دماغ میں آئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا، کانپتے کانپتے وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے گر کر بے ہوش ہو گیا، اس نوجوان عورت نے کسی کے سہارے اس کو نوجوان کو اٹھایا، دروازے کے باہر پھینک دیا۔ رات کا وقت تھا، آدھی رات جب گزری، باپ ڈھونڈتا ہوا باہر آیا، میرا لڑکا ابھی تک نہیں آیا، میرا لڑکا ابھی تک نہیں آیا۔ ہوتے ہوتے اس نوجوان لڑکی کے گھر پہ پہنچا، دروازے پر اس کا بیٹا بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے۔ باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھایا، گھر پر لے گیا، پانی ڈالا۔ جب بیٹا ہوش میں آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا آخر کیا بات ہے، تو کیسے بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا؟ تو بیٹے نے ساری بات بتائی، ابا میرے ساتھ اتنے دن سے یہ معاملہ ہو رہا تھا اور آج یہ ہوا، میں چلا بھی گیا تھا کمرے میں، ایک آیت یاد آ گئی اور اسی آیت کو پڑھتے ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ باپ نے کہا، بیٹا وہ آیت مجھے پھر سے سنا، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ جیسے ہی بیٹے نے وہ آیت دوسری مرتبہ پڑھی، پھر کانپنے لگا اور پھر غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ جب دوسری بار گرا، باپ نے ہلانے کی کوشش کی تو باپ نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا بے ہوش ہو کے نہیں، اب تو میرا بیٹا اس دنیا سے ہی چلا گیا۔
اب بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. کتنے ڈر والے وہ لوگ تھے. ایک آیت پڑھ کر جان نکل جاتی تھی, روح قفس سے ان سری سے پرواز کر جاتی تھی, انسان یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا تھا. باپ نے جب بہت ہلانے کی کوشش کی, باپ کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ بیٹا میرا اس دنیا میں نہیں رہا, میرا بیٹا یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے. باپ نے جلدی سے غسل دیا, کفن پہنایا, قبرستان لے جا کر نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح جب نمودار ہوئی فجر کی نماز کے بعد, سیدنا فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو عبادت کرتا تھا رات میں اس کا انتقال ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے اور اس کے باپ کے پاس گئے اور جا کر کہا, اے انسان, تیرے نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا, تو نے اسے دفنا بھی دیا, تو نے مجھے بتایا نہیں, تو نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا, مجھے بتایا نہیں. میں عمر اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تھا, میں عمر اس کے جنازے میں آنا چاہتا تھا, اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تھا. باپ نے کہا, حضور رات کا وقت تھا, آدھی رات ہو چکی تھی اور آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مجھے اچھا نہ لگا, اس لیے آدھی رات ہو چکی تھی, میں نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, چلو جنازہ نہ پڑھ سکا کم سے کم اس کی قبر پہ فاتحہ تو پڑھ لو. کہا, اے انسان تو مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے جا. باپ سیدنا فاروق اعظم کو لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر آتا ہے. اب سیدنا فاروق اعظم وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, اے نوجوان جو قبر میں دفن ہے, اسی سے مخاطب ہو کر سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں, نوجوان, رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ اکبر, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, تو رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا. اے نوجوان, اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا. اے نوجوان, تو اللہ کے خوف میں اس دنیا سے گیا ہے, بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. وہاں قبرستان جتنے لوگ تھے سب نے اپنی کانوں سے سنا. اسی قبر سے آواز آئی, اے عمر, اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا کر دی, اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا کر دی. یہ پاک دامنی ہے. جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی ایسے بناتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے. لیکن آج کوئی نوجوان بچنے کی کوشش تو کرے, آج نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت تو کرے. کل تک کے وہ نوجوان تھے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے تھے, اور آج ہمارے جوانوں کو کوئی فکر نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں, سڑکوں پر بائک اس طرح چلاتے ہیں جیسے وہ تو جائے گا, جو اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. یا آج الگ سے الگ اسٹنٹ کرنا. آج ہمارے نوجوانوں کا لباس دیکھ لیں, ہمارے نوجوانوں کے لباس تو اس لیے تھا کہ وہ جسم کو چھپا لے, لیکن آج ہمارا نوجوان پینٹ ایسی پہنتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہو, اور ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کے بعد بھی اپنے آپ کو فخر کے ساتھ محسوس کرتے ہیں, دیکھا میری پینٹ کتنی مہنگی ہے, یہاں سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی ہوئی. کل تک وہ دور تھا ماں غربت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو پھٹا ہوا لباس پہناتی تھی, بیٹا پہنتا نہیں تھا. ماں میں پھٹا لباس پہن کر جاؤں گا, میرے دوست مجھے کیا کہیں گے. کل تک کا وہ دور جب ماں غربت کی وجہ سے پھٹا لباس پہناتی, بیٹا پہنتا نہیں تھا, اور آج بیٹا زیادہ پیسے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے. ہم مسلمان, یہ لباس تو تھا کہ ہمارے جسم کے اعضاء کو چھپائے. ہم دیکھ لیں ہمارا نوجوان اپنے ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے, گلے میں چین پہنتا ہے, اور اسے فخر اس کے ساتھ محسوس کرتا ہے. چاندی کی ہو, یہ چین چاندی کی ہے, جبکہ سونا ہو یا چاندی ہو اسلام نے مردوں پر حرام کر دیا. اب کوئی بھی فلم کا ایکٹر پہننے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. آج ہمارے پاس ان ساری چیزوں کے لیے وقت ہے, اتنے سارے خرافات کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. چین پہنتے ہیں نوجوان, ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں. یہ کڑے پہننا, یہ چوڑیاں پہننا, گلے میں چین پہننا, یہ زیب و زینت تو تھی عورتوں کے لیے. آج ہمارا نوجوان عورتیں بن کے گھوم رہا ہے, ہمارا نوجوان کانوں میں بالیاں پہن کے گھوم رہا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. ہم نے اپنی زندگی کو کون سے راستے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے.
آج جو فلم کا ایکٹر کرتا ہے، ان یہودیوں کی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی دین سے ہٹاؤ۔ یہودی مل جل کر اس بات میں اڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی مسلمان کو ان کی شریعت سے ہٹا دیا جائے، سو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا نوجوان شریعت سے ہٹا ہوا ہے، یہودیوں کے راستے پر، کافروں کے راستے پر۔ سرکار فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہودیوں کی مشابہت اختیار کی تو قیامت میں یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، کافروں کی مشابہت کی قیامت میں کافروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے میری نگاہوں کے سامنے، پورے مجمع میں ایک نوجوان بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کوئی ہے جو کہے میں کل قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں تو شاہ عالم کے ساتھ اٹھائے جائیں، قطب عالم کے ساتھ اٹھائے جائیں، غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں، غریب نواز کے ساتھ اٹھائے جائیں، ان اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کب؟ جب ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو شریعت کے راستے پر لائیں گے۔ یہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، خدا را اپنی جوانی کی حفاظت کر لو۔ یہ جوانی آج ہے، کل چلی جائے گی، جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور اسی 4 دن کی چاندنی کو تم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر لے آؤ، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے جوانی جیسی عبادت نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اے فرشتوں، اگرچہ یہ بڑھاپے میں آنے کے بعد جوانی جیسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن فرشتوں جس طرح جوانی میں اس کے نامہ اعمال میں جتنا ثواب لکھا کرتے تھے اتنا ثواب اب بڑھاپے میں بھی لکھو۔ اگرچہ عبادت نہیں کر سکتا لیکن جوانی میں اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، بڑھاپے میں کم عبادت کرے گا لیکن ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جوانی میں ملا کرتا۔ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر جگ گئے تو سمجھ لینا کہ دین و دنیا آباد ہو جائیں گے، اور اگر جگے نہیں تو یہ دل مردہ ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔